آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پتہ کس موقع کی کون سی بات ہوگی جو اللہ رب العزت کے یہاں بخشش کا ذریعہ بنے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ انسان کی ایک اونچائی ہے، ایک اس کی نیچائی ہے۔ جب وہ اپنی اونچائی پر پہنچتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ پھر وہ کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے طور سینہ والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو۔ اے زیتون اور تین والو اور انجیر کے علاقے والو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو۔ اے سید الاولین والآخرین اور امن کے شہر کے رہنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ انسان کی بلندی وہاں ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور وہ وہاں سے گزر جاتا ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان کی ایک گراوٹ ہے، جب وہ گرتا ہے وہاں گرتا ہے، اس کے گرنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ پھر وہ کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ گندے کام کرتا ہے جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کرتی۔ اب سوال یہ ہے کہ بلندی کیسے نصیب ہوتی ہے اور پستی میں انسان کیسے آتا ہے؟ دو ہی باتیں ہیں۔ جس کو اپنا مالک یاد رہتا ہے، جس کے دل میں اپنے مالک کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور اس کے ساتھ اسے یقین حاصل ہوتا ہے یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یوں ہی بیکار پیدا ہو گئی۔ عقل مند اور ذہین انسان سمجھتا ہے کہ ساری کائنات انسان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تمہارا مالک جس نے سب کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ آخر انسان کس کے لیے ہے؟ کیا انسان بھی اسی لیے ہے کہ کھاتا ہے پیتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے؟ قل لی وربی انہ لحق، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے، یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عدالت میں فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام آئے گا، اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، جہاں انسانوں کو ان کے کاموں کا پھل ملے گا۔ اگر اس کو نہیں مانو گے تو ایک کائنات بیکار ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں کتنی مرتبہ مظلوم ظلم کی چکی میں پس کے اور کتنے ہی ظالم دندناتے ہوئے اور ظلم کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور انہیں کہیں سزا نہیں ملی۔ کیا نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ انتم اشد خلقا من السماء بناها، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس کائنات کو دوبارہ نہیں پیدا کریں گے؟ اور یقین ضرور دوبارہ دہرائیں گے، اور یہ قرآن کا مضمون ہے۔ قرآن بار بار اس کو دہراتا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، اور ختم ہونے کا مطلب ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام آئے گا، اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا جہاں انسان اور رب العالمین کی مجلس لگے گی، جہاں میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے اس رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں ہمارا رب العالمین کہے گا لقد جئتمونا فرادا، آج اکیلے آ گئے ہو، کسی کو ساتھ لے کر نہیں آئے، استاد کے ساتھ شاگرد نہیں، پیر کے ساتھ مرید نہیں، اور آقا کے ساتھ وزیر نہیں۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک رب العالمین کی، ایک مالک الملک کی بادشاہت ہے۔ پھر ہمارے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ ہے تیرا کریکٹر، یہ ہے تیرا ریکارڈ، اور اس کو پڑھ اور خود فیصلہ کر تجھے کیا کرنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور جس زمین کے اوپر رہ کر میں اور آپ اس رب العالمین کی
نافرمانی کرتے ہیں، جس زمین کے اوپر رہ کر جرائم کرتے ہیں اور جس زمین کے اوپر رہ کر بے حیائی اور برائی کے کام انجام دیتے ہیں، وہ زمین گواہی دے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارا ہر انگ گواہی دے گا، ہماری جسم کی کھال گواہی دے گی اور کھال کا ایک بال گواہی دے گا، اور رب العالمین کی عدالت لگے گی۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ججمنٹ کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، اور تم کو اگلوں کو پچھلوں کو اس لیے جمع کیا ہے۔ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، اپنے کریکٹر کو چھپا سکتے ہو تو چھپا کے دکھاؤ۔ لا تخفى منکم خافیہ، آج کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، آج کوئی اپنے ریکارڈ کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور جب انسان اس دن کو بھول جاتا ہے، انسان فرعون بن جاتا ہے، انسان قارون بن جاتا ہے، انسان ظالم بن جاتا ہے، انسان مغرور بن جاتا ہے، وہ درندگی کی تمام عادت پار کر جاتا ہے اور انسانوں کے سروں کا ڈھیر لگا کر اپنا محل تعمیر کرتا ہے۔ پھر انسانوں کی آہیں سنائی نہیں دیتی، پھر انسان کو معصوم بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی، پھر انسان کو بوڑھوں کی سسکیاں سنائی نہیں دیتی۔ اور جب انسان اس دن کو یاد رکھتا ہے، من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، اور جب انسان اس دن کو یاد رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ کسی دن کسی موڑ سے اسے اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے مالک سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، پھر وہ نیک اعمال کرتا ہے، وہ برائیوں سے بچتا ہے، اور وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے دل و دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز سوچ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا ہے کہ اس کا مالک اسے نہ دیکھ رہا ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کی زمین نیاز اور اس کا سر کسی دوسرے کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس دن کو بھول جاتا ہے، انسان قارون، حامان، شداد بن جاتا ہے، اور میرا اور آپ کا مالک اس دن کو یاد دلاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اے لوگو، تم مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو اور تم کو مرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ آگے دو ہی مقام ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جو اس دن جہنم میں گرنے سے بچ گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، اور جس شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ دنیا میں بادشاہ تھا، وہ دنیا میں وزیر تھا، وہ دنیا میں ورکر تھا، وہ دنیا میں کوئی عالم کی شکل میں تھا، وہ دنیا میں نام کا بزرگ بنا ہوا تھا، وہ دنیا میں نیک بنا ہوا تھا، وہ کٹ گیا، وہ پٹ گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اور آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے یہ دن ہمیں یاد دلایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن ہمیں یاد دلایا اور عملی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر انسانوں میں تبدیلی آئی، جو ظالم تھا وہ عادل بن گیا، جو نیک نہیں تھا وہ نیک بن گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے ہر ایک سے کہا، ماننے والوں سے، نہ ماننے والوں سے، دوستوں سے، طالب علموں سے، ہر ایک سے کہا ایک ہی راستہ ہے، تم اپنے مالک کو پہچان لو اور تمہیں اپنے مالک سے ملنے کا احساس ہو، پھر پڑوسی کا حق ادا کرے گا، پھر باپ بیٹے کا حق ادا کرے گا، پھر بیٹا باپ کا حق ادا کرے گا، پھر بھائی بہنوں کا حق ادا کرے گا۔ پھر اس کے اوپر جھگڑے اور لڑائیاں ہوں گی کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ آ جائے۔ پھر ایک زمین بیچے گا اور دوسرا خریدے گا، اور خریدنے والے کو وہاں سے سونا ملے گا، وہ اس پر مقدمہ درج کرے گا کہ کس طرح اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ پھر تنہائی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ گھٹانے کے لیے لڑائی اور جھگڑے ہوں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق